اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں کچہری کے نزدیک خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ کل دوپہر تقریباً 12:30 بجے کے قریب کچہری کے نزدیک زوردار دھماکہ ہوا، آواز اس کی دور دور تک سنی گئی۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہ آور پولیس کی گاڑی کے قریب پہنچا اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تو یہ صورتحال اور پھر مانا کی صورتحال کا بھی ہم ذکر کریں گے، وہ جو کیڈٹ کالج میں اور یہ بیک ٹو بیک دونوں جو ہیں اٹیکس بیک ٹو بیک ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سر یہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے اور پہلے سے اٹ واز رائٹنگ آن دا وال کہ جس طریقے سے افغانستان کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ہوگی جو کہ پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی، امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت شکریہ اپنے شو میں انوائٹ کرنے کا۔ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک ویجیلنس اور ہمارے ہاں ہائٹنڈ سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ ملٹری ٹارگٹ سے یا ہارڈ ٹارگٹ سے یہ لوگ سافٹ ٹارگٹ کی طرف جو ہے یہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہر جگہ اس کو جو ہے فول پروف سیکیورٹی دینا ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کورٹس کے پریمیسز کا انتخاب کیا، کیونکہ یہاں پر اس اوقات کے دوران بہت سارے لوگ، ججز، لائرز، جن مقدمات کا سامنا کرنے والے لوگ، لا انفورسمنٹ، پولیس خاص طور پہ، وہ ان کی ایک بھاری تعداد وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پر کسی ایک اسٹینڈ لون سوسائڈ بامبر کے لیے ایک بڑی ٹارگٹ ریچ انوائرمنٹ ان کو مل جاتی ہے۔ یہ اس کا رپورٹڈلی جو ٹارگٹ تو یہ تھا کہ یہ اندر کمپلیکس کے اندر جا کے بلاسٹ کرے گا، لیکن وہاں پہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی وجہ سے وہ اندر داخل تو نہ ہو سکا، اور اس نے پھر باہر اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس کے نتیجے میں 12 قیمتی جانیں تو فوراً کنفرم ہوئی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان لوگوں کی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور باقی فیملیز کے ساتھ اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے ساتھ ہمیں یقیناً ان کے اس دکھ میں، غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو، یہ جو بھارت کے ایما پر پاکستان کے لیے ایک ملیٹنسی کی ایک نئی ویو لے کے جو ہے آئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے، اسی طریقے سے جواب دیا جائے جس کو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے تمام تر جو ہے کیپیبلٹی کے باوجود ریسنٹلی ان کی طرف سے جو دراندازی کی گئی اس کو اگنور کرتے ہوئے بھی ہم نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور پاکستان کی سائڈ سے جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹس تھے ان ڈائلاگ میں، وہ بڑے سیریس، بڑے فوکسڈ اور بڑے سنسیئر طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے پریزنٹ کیا، پہلے دوحہ میں، پھر استنبول، اور پھر اب بھی ریسنٹلی دوبارہ استنبول۔ لیکن انفارچونیٹلی چونکہ اس دفعہ ایک رینیوڈ ریلیشن شپ ہے بھارت کا اور افغانستان کا، وہ اگرچہ پہلے در پردہ وہاں پہ ڈفرینٹ فیکشنز کو، ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پراکسیز کے طور پہ تیار کرتے رہے، ان کو سپانسر کرتے رہے اور ان کو فائنانس کرتے ہیں، لیکن اس بار تو وہ بالکل اوپنلی جو ہے سامنے آ گئے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، وہ 1 ہفتہ وہاں افغانستان سے ہندوستان جا کے رہے، اور وہاں ان کو جو پذیرائی ملی، اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ بھارت
ہر قیمت پر ہمارے لیے ایک ٹو فرنٹ جو وار سینیریو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ان کی یہ ہمیشہ سے خواہش اور خواب رہا ہے کہ چونکہ ان کے لیے پاکستان کو سنگل فورس اپلیکیشن کے ساتھ یا ایک سائڈ سے ایسٹرن بارڈر جو ہے ہمارا وہاں پہ انگیج کرنے سے ان کو کامیابی نہیں ہوتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز پر ڈائلیوشن ایفیکٹ آئے کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے ڈس انگیج نہ ہو سکے اور بھارت جو ہے وہ پھر اپنی کاروائیاں کرے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج الحمدللہ پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے ہم لوگ تو حالت جنگ میں ہی ہیں. بالکل اور بیٹل ہارڈنڈ فورسز، عوام کی مکمل سپورٹ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. بالکل سر، ہم کیا آپ ایک بات بتائیں کہ ہماری بڑی سپورٹ رہی ہے ابھی جو حالیہ جنگ کے بعد امریکہ کی، دوسرے ممالک کی، اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، تو اس میں ان لوگوں کا اب ڈونٹ یو تھنک کہ اب وہ ٹائم ہے کہ آ کے اب وہ بھی اپنا رول ادا کریں، سعودیہ بھی، ٹرمپ صاحب بھی، باقی بھی جو ہمارے الائز ہیں، کیونکہ یہ تو اب یہ تو جنگ ہے، یہ تو جنگ ہے ہی، کیونکہ کچھ تو بیک اپ تو کر ہی نہیں رہے کہ جی بیک آف کریں، کسی چیز میں پیچھے جائیں، تو آگے ہی بڑھتے جا رہی ہے بات. اور اس سے زیادہ کیا کلیئر میسج ہوگا کہ افغانستان نے نہیں پیچھے ہٹنا، تو اب ان کا رول نہیں سامنے آ جانا چاہیے کہ ایکٹیو ہو جائیں وہ لوگ بھی، ہمارے الائز. بالکل ہمارے الائز جو ہیں وہ ان کو ڈپلومیٹک یا دوسرے مینز ادر دین وار اس میں ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل امریکہ جو ہے، امریکہ باوجود اس کے کہ ان کو ریکگنائز نہیں کیا دنیا کے کسی ملک نے یا یو این نے اس گورنمنٹ کو، لیکن پھر بھی امریکہ وہاں ہیومینٹیرین ایڈ جو ہے اس کے نام پہ ان کو پیسے جو ہے فراہم کرتا ہے. میرے خیال میں وہ فنڈنگ بند ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان چائنا کو بھی اس میں جو ہے انوالو کرے، کیونکہ چائنا کا وہاں پہ سٹیک ہے، چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ترکیے، اور وہ تو بات کی بات ہے، قطر، چائنا کو پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کو انڈیا بھی پریشر ڈالنا چاہیے جو ان کو فنڈ کر رہا ہے. وہ نہیں ہوا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انوالو کرنا چاہیے، لیکن چائنا خود کیوں نہیں ہوا انوالو؟ کیونکہ وہ تو سی پیک میں بھی ڈالنا چاہ رہے تھے افغانستان کو، تو اس بارے میں خاموش ہے. جی نہیں، دیکھیں تھوڑا سا ہمیں اس کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے. جب پہلے راؤنڈ جو ہے مذاکرات کے وہ دوحہ میں ہوئے، تو دوحہ جو ہے قطر ٹریڈیشنلی وہ ایک بالکل امریکن کیمپ میں ہے، اور اس کو آپ یہ سمجھیے کہ دوحہ میں مذاکرات ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ امریکہ کی کسی جو ہے جگہ پہ ہسٹوریکلی ہوتے رہے سر، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات اسامہ بن لادن کے دور سے. جی تو وہاں پر چائنا کا پھر پریزنس بنتی نہیں ہے. چائنا کو پھر ایکسکلوڈ کر دیا گیا، چائنا کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا کیونکہ وہ یہ ایک طرح کے امریکن جو ہے کنسنٹ سے ہو رہے تھے مذاکرات، تو چائنا اس میں جو ہے شامل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پاکستان کو نتھنگ سٹاپس کہ پاکستان ان پیرلل، دیکھیے ایک ساورن ملک کی حیثیت سے ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم تمام آپشنز جو ہیں اس کو ایکسرسائز کریں. وہ کسی معاہدے کی صورت میں جو ہمیں ایک سہولت موجود ہے، یا اپنے یا بائیلیٹرل ظاہر جو ہمارے معاملہ. سر ایک اور چیز مجھے بتائیے، خودکش حملہ تعلقات، یہ جو خودکش سوسائڈ بامبنگ کا جو ٹرینڈ ہے، دیکھیں اس سے ہم بہت 20 سال تک ہم نے دیکھا بھگتا ہے، تو اس کو پریمپٹ کرنا ذرا مشکل کام ہے. یہ چین کیا ہے، وہاں فیسیلیٹیٹرز کون ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی اپنی جان ہی لینے پہ اترا ہے، تو وہ ڈیٹیکٹ کرنا تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اور پھر سردیوں میں جس طرح کے کپڑے پہنے، جیکٹس اپنے آپ کو چھپانا، کنسیل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ سر بتائیں ذرا، ایک اور یہ چیلنج ہے ظاہر ابھی سیکیورٹی. جی دیکھیے، یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ اس کو ڈیفیکلٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن ناممکن بنانا، فول پروف کرنا
पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरा मुल्क हमारा माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, तो वो हर जगह पे आप जो है उस तरह की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इसका बेहतरीन देखिए, ये सुसाइड बॉम्बर ऐसा नहीं है कि वो कोई एकदम एक बंदा उठता है और वो जाके ऑफ द शेल्फ किसी जगह से वो जैकेट लेके पहन के और वो जाके ब्लास्ट करता है। इसकी प्रॉपर रेकी होती है, उसके बाद प्रॉपर इनको जो है तैयार करके फिर वो उस टारगेट एरिया के करीब बिलअमूम वो कोई जगह पे आके वो रुकते हैं और कहीं वहां तो से किसी ये इलाके में तो ये बम बन रहे हैं ना, ये काम हो रहा है, कहीं किसी से घर में और आराम से बैठ के ये काम हो रहा है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम बिल्कुल मकामी सतह पर, यानी आप ये समझिए कि हम अपने कॉलोनी, गली, मोहल्ले की सतह पर हम विजिलेंट हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं कि अगर हमें कोई मशकूक शख्स नजर आता है, कोई ऐसा नया वहां किराएदार नजर आता है जिसकी एक्टिविटीज जो है वो मशकूक हैं, और इसके बारे में गाइडलाइंस गाहे बगाहे मीडिया पे जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आती भी हैं कि उसको हम फिर पुलिस को रिपोर्ट करें। और वो जब तक हम बिल्कुल जो लोकलाइज्ड लेवल तक जो है हम इस चीज के ऊपर विजिलेंट नहीं होंगे, यानी शहरी होने के नाते कि हमारी भी अब जिम्मेदारी बन गई है, ये सिर्फ जी, सिक्योरिटी thank you, फोर्सेस sir. का ही काम नहीं, क्योंकि डिफरेंट किस्म का एक चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, आपने वक्त दिया।